وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهبطت آدم بالهند وأهبطت حواء بجدة فالتقيا بعرفات صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہفتہ واری پروگرام ہوتے ہیں، یہ انجمن کا جو انعقاد ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یقینی طور پر یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج نظر آ رہے ہوں کہ چند لوگ 11 بجے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 6-7 طالب علم ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمروں پر آرام کر رہے ہیں یا دوسری مشغولیات کے اندر وہ مشغول ہیں۔ ہم کو یہ لگے کہ بھئی وہ بیٹر ہم مطلب تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ یقینی طور پر ہو سکتا ہے آج ہمارے موجودہ حالات کے اندر اس کا نفع اور فائدہ ہم کو نظر نہ آئے، لیکن آنے والی زندگی کے اندر مستقبل میں یقینی طور پر ایک نافع عظیم، ایک بہت بڑا نفع ہماری زندگی میں ابھر کر کے آنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس اشکال کو، اس شک کو، اس تردد کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ یہ ہفتہ واری پروگرام کوئی چھوٹے پروگرام ہے۔ یقینی طور پر ہر سال کے اندر ہر ہفتہ واری پروگرام ہماری صلاحیت کو بڑھاوا دینے میں اور اشاعت اسلام کو ادا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ہم سب کو پابندی بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ اس سے ہم کو نفع اٹھانے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرنے والا بنائے، آمین۔ خیر، تھوڑی سی مختصر سی بات میں کرتا ہوں اور لہذا اس کے بعد دعا ہونے والی ہے۔ ابھی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اس آیت کے تحت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا فرمایا ہے۔ انسانیت کو پیدا فرمانے کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو، انبیاء کو، پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ لیکن آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر بڑے ہی زور و شور سے یہ نعرہ بلند کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل اسلام کا اس خطے سے، اہل اسلام کا اس سرزمین ہند سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل اسلام کا اس سرزمین ہندوستان سے کوئی آبائی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے لہذا یہ نعرہ کوئی چھوٹی جگہوں پر نہیں بلکہ بڑی بڑی ڈیبیٹس کے اندر، بڑے بڑے ایوان سیاست کے اندر، بڑے بڑے سیاسی منچوں کے اندر بڑے بڑے سیاسی رہنما اپنی زبانوں سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل اسلام کا اس سرزمین ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ باہر کے بسنے والے ہیں، ان کے آباء و اجداد یہاں پر باہر سے آ کر رہنے والے ہیں، لہذا ان کا اس خطے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دلائل کی دنیا کو دیکھتے ہیں، جب ہم حقائق کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، جب ہم دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہم کو پتہ یہ لگتا ہے کہ اہل اسلام کا اس سرزمین ہندوستان سے جسمانی تعلق ہے، اہل اسلام کا اس سرزمین ہندوستان سے آبائی تعلق ہے، اہل اسلام کا اس سرزمین ہند سے روحانی تعلق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اے امت مسلمہ، اے تمام کے تمام انسانوں، تمہارے لیے زمین کے اندر ایک متعین وقت ہے، تمہارے لیے زمین کے اندر ایک مختصر وقت تک ٹھہرنا ہے، لہذا ایک مستدرک حاکم کی روایت ہے، علامہ ذہبی نے اس کو
صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، میرے آقا نے بیان کیا ہے، کیا بیان کیا؟ میرے آقا نے بیان کیا کہ اہبطت آدم بالہندی، کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اندر اتارا گیا ہے، وہ اہبطت حوا بجدہ، حضرت حوا کو لہذا ان کو جدے کے اندر اتارا گیا ہے، فالتقیا بعرفات، لہذا دونوں کا التقاء، دونوں کی ملاقات عرفات کے اندر ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے یہ پیغام دیا تھا، اے آدم زمین پر جانا ہے، زمین پر جا کر اللہ کو ایک کہنا ہے، اے آدم زمین پر جا کر اللہ کی وحدانیت کی تعلیم کو دینا ہے، زمین پر جا کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار لوگوں کو کرانا ہے۔ لہذا یہی ہوا ہے اور یہی وجہ ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کے تحت علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کرنے کا ارادہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہندوستان کی زمین پر اتارا ہے۔ حضرت آدم سب سے پہلے آئے ہیں ہندوستان کی زمین کے اندر۔ حضرت آدم کی تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ جو لوگوں نے، جن لوگوں نے، جن انسانوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس تعلیم کو مانا ہے، لہذا وہ اہل ایمان کہلائے ہیں اور اہل اسلام کہلائے۔ بات کو سمجھنے کا کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے لیے یقینی طور پر نافع بنے گی۔ بڑے بڑے اعتراض ہو رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل اسلام کے اس سرزمین ہند سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے دلائل مانگتے ہیں، دلائل ان کے پاس نہیں ہے، حقائق مانگتے ہیں، حقائق ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت آدم ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں۔ حضرت آدم کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت آدم کی تعلیم لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ ہے۔ جن لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم کو مانا اور اس کو قبول کیا وہ اہل ایمان اور مسلمان کہلائے۔ لہذا پتہ یہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، تو لہذا اس سے بالکل یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اہل اسلام کا اس سرزمین ہندوستان سے آبائی تعلق کوئی باہر کے آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے باپ آدم سب سے پہلے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو گئی یہ بات کہ اہل اسلام کا اس سرزمین ہند سے آبائی تعلق۔ دو تعلق اور ہے۔ دوسرا تعلق کیا ہے؟ اہل اسلام کا اس سرزمین ہندوستان سے جسمانی تعلق ہے، اہل اسلام کا اس سرزمین ہند سے روحانی تعلق ہے۔ جسمانی تعلق کیسے ہے؟ جسمانی تعلق اس وجہ سے ہے کہ ہم کو معلوم ہے جب آج ہمارے کسی اعزاء میں سے، کسی اقربا میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، اہل اسلام میں سے کسی کی تدفین کی جاتی ہے، قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، قبر میں لٹانے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، قبر تیار کی جاتی ہے، قبر کو بنایا جاتا ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ کیا آیت ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ بات کو دھیان سے سننا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس میں میرے اللہ نے بیان کیا ہے، اے امت مسلمہ، اے تمام کے تمام انسانیت، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، ہم تم کو مٹی میں ہی دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک دوسری مرتبہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، حساب و کتاب کا عالم ہوگا، حساب و کتاب کا دفتر لگا ہوا ہوگا، ہم تم کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو یہ آیت دی ہے، لہذا منہا خلقناکم کے اندر علماء کرام نے اس آیت کی دو تفسیر بیان کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ منہا خلقناکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان یہ کرنا چاہتے
ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے اندر نہ جانے کس جگہ کی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہو، نہ جانے ہندوستان کے اندر سے کی مٹی سے انسان کو بنایا ہو یا کسی دوسری جگہ کی مٹی سے انسان کا پتلا بنایا ہو، اس کے اندر روح پھونکی ہو، لیکن علماء کرام اس آیت کے ٹکڑے کی دوسری تشریح یہ بیان کرتے ہیں کہ منہا خلقناکم کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ کی مٹی، جس جگہ کے اندر انسان کو مدفون کیا جاتا ہے، جس جگہ کے اندر انسان کو دفن کیا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں اسی جگہ کی مٹی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ ہندوستان کی زمین کے اندر دفن کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر دفنائے جا رہے ہیں، ان کا کسی اور جگہ سے تعلق نہیں ہے، بلکہ دوسری تفسیر کے تحت، دوسری آیت کی تشریح کے تحت یہ ثابت ہوتا ہے جو لوگ ہندوستان کے اندر قبر میں دفنائے جا رہے ہیں ان کا اس زمین ہندوستان سے جسمانی تعلق بھی۔ دو تعلق ہوئے، اہل اسلام کا اس سرزمین ہند سے آبائی تعلق ہے، دوسرا تعلق اہل اسلام کا اس سرزمین ہندوستان سے جسمانی تعلق بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیین۔ لیکن جب ہم یہ نعرہ لگانے والوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنے برادر وطن کو دیکھتے ہیں، غیر مسلم بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس سرزمین ہند سے تعلق کیا ہے، آپ کا اس سرزمین ہندوستان سے کیا جسمانی تعلق ہے، کیا روحانی تعلق ہے، لہذا ان کے متعلقات نظر نہیں آتے ہیں، ان کے تعلق نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے آوا گون کا مطلب یہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گوڈ، ان کا بھگوان، اگر جو انسان اس دنیا کے اندر کوئی اچھے افعال کرے گا، کوئی اچھے اعمال کرے گا تو اس کو اگلے جنم کے اندر ایک برہمن کی شکل دے دی جائے گی، ایک پنڈت کی شکل دے دی جائے گی، ایک اچھے انسان کی شکل دے دی جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر، اس بھومی کے اندر، اس دھرتی کے اوپر اگر برے اعمال کرنے والا ہے، برے افعال کو انجام دینے والا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے وہ اگلے جنم کے اندر کسی جانور کی شکل کو اختیار کرے گا، کسی کتے کی شکل کو اختیار کرے گا، کسی خنزیر کی شکل کو اختیار کرے گا۔ ان کا یہ عقیدہ آوا گون کا ہے، لیکن ان کے نظریے کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے اگر کوئی ہندوستان کا باشندہ ہے، اگر کوئی اس جنم کے اندر ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بھائی ہمارا رہنے والا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے اگلے جنم کے اندر جو آوا گون کا ان کا عقیدہ ہے، اگلے جنم میں یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے، اگلے جنم میں اگر وہ پنڈت کی شکل اختیار کرتا ہے وہ اسی ہندوستان کی زمین میں دوبارہ لوٹ کر کے آئے گا، اسی خاندان کے اندر ہندوستان میں آئے گا۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر ان کا بھگوان، ان کا گوڈ ان کو کسی بھی جگہ پر اس کے افعال اور اعمال کی بدولت کسی بھی جگہ پر پیدا فرما دے گا۔ یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ ہندوستان ہی کے اندر اگلے جنم میں اس کو لوٹ کر کے آنا۔ لہذا ان کا اس ہندوستان سے جسمانی تعلق قطعی طور پر نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یعنی اہل اسلام کا بات یاد رکھنے کی ہے، اہل اسلام کا اس سرزمین ہند سے آبائی تعلق بھی ہے، اس سرزمین ہند سے جسمانی تعلق بھی ہے، اس سرزمین ہند سے روحانی تعلق بھی ہے۔ روحانی تعلق اہل اسلام کا کس طریقے سے ہے؟ میرے اللہ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرے اللہ بیان کر رہے ہیں اے لوگو، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی کے اندر ہم تم کو دوبارہ لوٹا رہے ہیں، اسی مٹی سے ایک نہ ایک دن تم کو دوبارہ دوسری مرتبہ ہم تم کو نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وفیہا نعیدکم، اس کی تشریح کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کبھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، کبھی عید الفطر کا موقع آتا ہے۔ آج اہل اسلام کا رواج یہ ہے، اہل اسلام کا دستور یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر نماز ادا کر کے وہ لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، قبرستانوں کی طرف دوڑتے ہیں، اپنے
اپنے اعزا کی، اپنے اقربا کی قبروں پر ازدحام لگا لیتے ہیں، ان کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کے ایصال و ثواب کے لیے ہم قل کا ورد کرتے ہیں۔ لہذا ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اعزا اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحیں اس قبر کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے اللہ نے کہا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیین۔ یہ سجین اور علیین کیا ہے؟ سجین یہ جہنم کا ویٹنگ روم ہے، علیین یہ جنت کا ویٹنگ روم ہے۔ لہذا جب تک قیامت نہیں آ رہی ہے، لہذا جب تک انصاف کا دن نہیں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام میں سے، اہل ایمان میں سے ان کے ایمان کی بدولت، ان کے اعمال اور افعال کی بدولت قبر کے اندر انتظام کرتے ہیں۔ جو لوگ اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر ان کو علیین میں جگہ عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ برے اعمال کر کے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو سجین میں مقام عطا کرتے ہیں۔ لہذا یہ مثال ایسی ہی ہے کہ نیٹ ورک ایک جگہ پر لگا ہوا ہو، اور نیٹ ورک جو ایک ٹاور لگا ہوا ہو ایک مقام پر، اور تمام کے تمام لوگوں کے موبائل کے اندر نیٹ ورک آ رہے ہوں، تو ایک ٹاور الگ جگہ پر موجود ہے، موبائل کے نیٹ ورک سب کی جیبوں کے اندر، سب کے دفاتر کے اندر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تعلق قبر کے اندر کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو سجین اور علیین کے اندر بھیج دیا ہے، لہذا ان اعزا اور اقربا کا مجسمہ، ان کا بدن اسی زمین کے اندر موجود ہے۔ لہذا اگر سجین کا اثر ہوگا، علیین کا اثر ہوگا، وہ اسی قبر کے اندر ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اسلام کا مرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس سرزمین ہند سے روحانی تعلق بھی۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہی آیت بتاتی ہے کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، اور اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے دن تک لے جائیں گے۔ ثابت یہ ہوئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم کے اندر کہ اہل اسلام کا اس سرزمین ہند سے آبائی تعلق بھی ہے، اس سرزمین ہند سے جسمانی تعلق بھی ہے، اس سرزمین ہند سے روحانی تعلق بھی ہے۔ لہذا تعلق آپ کا نہیں ہے، ہمارے برادر وطن تعلق آپ کا نہیں ہے۔ آپ میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی چتا جلا دی جاتی ہے، اس کی چتا جلانے کے بعد اس کی ارتھیوں کو ایک کپڑے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ آپ کا نظریہ ہے برادر وطن، آپ کا عقیدہ ہے اس کی ارتھیوں کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر بڑے سے بڑے سمندر کے اندر بہا دیا جاتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے۔ لہذا وہ ہوائیں، وہ پانی کی پھواریں نہ جانے اس کی ارتھی کو لے کر کے، اس کے جسم کے ذرات کو لے کر کے کس دشا کے اندر، کس جہت کے اندر، کس سمت کے اندر چلی جاتی ہیں، اس کی کوئی تعین موجود نہیں ہے۔ لہذا آپ کو اپنی علمی حدود پر نظر رکھنی چاہیے۔ آپ کو دلائل کی دنیا میں آپ کو جانا چاہیے۔ آپ کا یہ کہنا کہ اہل اسلام کا اس سرزمین ہند سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان سورج کا انکار کرے۔ لہذا ہم کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا اہل اسلام کا اس ہندوستان سے جسمانی تعلق بھی ہے، آبائی تعلق بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے برادر وطن کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اہل اسلام کا بول بالا فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاداب و آباد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد